یہ حدیث پاک ترمذی شریف کی، سبحان اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له 8 ابواب من الجنة يدخل من ایہا شاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے شرط ہے وضو، اور فقہ کا اصول ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروع، جب شرط ادا نہ ہو تو وہ جس کے لیے شرط ہے اس کا بھی وجود نہیں ہوگا۔ مثلا نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو ہی نہ ہو تو نماز کیسے ہوگی؟ جب شرط ختم ہو جائے گی تو مشروط بھی ختم ہو جائے گا، اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وضو پہ دھیان دینا چاہیے، اطمینان و سکون سے وضو کرنا چاہیے، ہے نا، کہ اعضائے وضو میں سے اگر کوئی بھی حصہ سوئی کے ناکے کے برابر، مسئلہ یہی ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوکھا رہ گیا، پانی اگر نہ بہا تو وضو نہیں ہوگا۔ وقت نکال کے آتے ہیں کہ چلو بھائی عبادت ہو جائے، وضو پہ دھیان نہیں دیا اور نماز پہ خوب دھیان دے رہے ہیں، نماز پہ خوب دھیان ہے، بالکل رکوع، سجدہ، خشوع، خضوع، قیام، قومہ، جلسہ، تشہد، سب اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع سے ادا کر رہے ہیں، لیکن وضو پہ دھیان نہیں دیا اور وضو صحیح نہیں ہوا، تو یہ خشوع و خضوع سے کیا ہوگا؟ اس لیے وضو پہ دھیان دیجئے، اطمینان سے اچھے سے وضو کیجئے۔ مذہب جو ہے ہمارا وہ اطمینان قلبی کا نام ہے، جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے کہ ہاں ہمارا وضو اچھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس وقت آپ خود شک و شبہ میں پڑے رہیں گے، پھر نماز کے تعلق سے بھی شک پیدا ہو جائے گا، ہے نا، کہ وضو میں جب شک ہے تو اب نماز بھی پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس لیے اطمینان سے وضو کر لیجئے تاکہ شک ہی ختم ہو جائے اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں ہم نے وضو کیا۔ اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت اور جو دعا ہے اسے پڑھیے، ہے نا، باب الطہارت ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ وضو کے بعد جو یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہے نا، یہ کلمہ شہادت یہ پڑھا، اور اس کے بعد جو وضو کی دعا ہے نا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاکی اختیار کرنے والوں میں بنا۔ یہ آپ پڑھیں تو اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا، جس کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے، ورنہ لکھی ہوئی بھی ہیں یہ ساری دعائیں، وہ بھی نہ پڑھ سکیں تو پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھنا جانیں، اور جب تک کے لیے کم سے کم اتنا کہہ لیں کہ مولا میں تیری وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، تو ایک ہے، یکتا ہے، کوئی تیرا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں، اور اے اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں ہمیں بنا۔ اگر آپ نے اتنا کہا تو ترمذی شریف کی روایت اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں فتحت لہ 8 ابواب من الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، سبحان اللہ، بلکہ کھول دیے جاتے ہیں، مجہول کا صیغہ ہے ماضی مجہول، فتحت لہ، کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء،
اب جس دروازے سے بھی وہ چاہے اسے اختیار ہے جنت میں داخل ہو۔ سبحان بتائیے کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، ہیں؟ اور اس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ اطمینان سے وضو کیجئے اور کلمہ شہادت اور یہ جو دعا ہے وضو کی اسے پڑھیے تو انشاءاللہ العزیز یہ عادت بنی رہے گی۔ ابھی سے جب اس کی رحمت ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے تو انشاءاللہ میدان حشر میں بھی ہمارے لیے جنت کے دروازے، سبحان لیکن یہ دروازے کھلتے ہیں ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور بالکل کنفرم کر رہے ہیں سرکار۔ اور ترمذی شریف کی یہ روایت کہ فتحت لہو 8 ابواب من الجنہ، کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، یقیناً حق ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم دیکھیں نہ دیکھیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ اس سے سرور کائنات کے علم کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا۔ تو بولیے، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ وضو ہوا کہ نہیں؟ اور وضو کے بعد کی دعائیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہے نا؟ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم کرم فرمائے گا۔